اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ اور نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی گئی أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ کہ تمہاری قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا اِلَّا مَن قَدْ آمَنَ سوائے اس کے جو ایمان لا چکا ہے۔ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ لہٰذا صدمہ مت کیجئے بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ان حرکتوں پر جو یہ کرتے رہے ہیں، لہٰذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں آپ ان پر صدمہ نہ کیجئے۔ یہ سورہ ہود کا چوتھا رکوع ہے۔ اس سورت کے آغاز میں آپ اس کا تفصیلی تعارف سماعت کر چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مکی سورت ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشرکین مکہ پوری طاقت کے ساتھ اسلام کی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ مسلمان ہر قسم کا تشدد، ظلم و ستم اور جبر برداشت کر رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس سورت میں دعوت کی بنیاد یعنی توحید کا ذکر کیا گیا اور پھر کچھ انبیاء علیہم السلام کی اقوام کے واقعات بیان کیے گئے۔ چنانچہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، آگے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان تمام انبیاء علیہم السلام کی اقوام کے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، اور ان واقعات کو اس زمانے میں سنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو تسلی دی جائے کہ اگر آپ لوگوں پر مشکل وقت ہے تو یہ مشکل وقت آپ سے پہلے زمانے میں انبیاء علیہم السلام کے متبعین، ان کے سچے پیروکار برداشت کر چکے ہیں، اور کفار کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگر تم دعوت کے راستے میں آ رہے ہو تو ان واقعات کو ملاحظہ کرو اور دیکھو کہ جن لوگوں نے گزشتہ زمانے میں دعوت کے راستے کو روکنے کی کوشش کی، انبیاء کے پیغام کو قبول نہ کیا، تو ان کا انجام کیا ہوا۔ تو ایک طرف ان واقعات کے بیان میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ گزشتہ اقوام کی تاریخ کے بیان میں، ایک طرف کفار کو عبرت حاصل کرنے کا موقع دیا گیا اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے اس میں تسلی کا سامان تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اہل حق ہر زمانے میں بڑے بڑے سخت حالات سے گزرتے رہے ہیں، اپنے جسم چھدواتے رہے ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی مشکلات وہ برداشت کرتے رہے ہیں، اور ان پریشانیوں کی جواب میں اہل حق کے پاس جو ہتھیار ہوتا ہے وہ صبر کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق انہوں نے اس مشکل وقت کو گزارنا ہوتا ہے۔ تو اس پس منظر کے ساتھ ان آیات میں آپ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے کا بیان پڑھیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اس کائنات کے پہلے وہ پیغمبر ہیں جن کی قوم کو شریعت کی جزیات کا پابند کیا گیا اور خلاف ورزی پر اللہ کی جانب سے ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ ان سے پہلے 3 معروف انبیاء اس زمانے میں گزر چکے تھے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے غالباً ان کے پڑپوتے تھے، اللہ نے ان کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ 40 برس کی عمر میں اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور 950 برس تک اپنی قوم میں ہدایت کی شمع جلاتے رہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ اتنے طویل زمانے تک دعوت کا کام کرنے کے باوجود، اتنے طویل زمانے تک اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے کے باوجود گنتی کے چند لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ چنانچہ 80 یا 82 کی تعداد مذکور ہے تاریخ کی کتابوں میں جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور ان کے درست پیروکاروں کی حیثیت سے انہوں نے وقت گزارا، باقی پوری کی پوری قوم نافرمانوں ہی کی صف میں کھڑی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں
جنہیں دعوت کرنے کی نتیجے میں سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ مفسرین نے ان کے مختلف واقعات لکھے ہیں۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات سیدنا نوح علیہ السلام قوم میں کھڑے ہو کر وعظ فرما رہے ہوتے تھے، اتنے میں کوئی شقی القلب اور ظالم شخص اٹھ کر ان کا گلا دبا دیتا تھا۔ کبھی اتنا جبر ان کو برداشت کرنا پڑتا تھا کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ قوم کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو جان سے گئے، لیکن نوح علیہ السلام جب ان کو افاقہ محسوس ہوتا تو اگلے دن پھر قوم کے لوگ دیکھتے کہ سیدنا نوح علیہ السلام پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ ایک روایت میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس نے کہیں سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بوڑھا اپنے بیٹے کو کہنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے بڑے سخت الفاظ میں اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان کی بات نہ ماننا۔ بیٹا بھی ایک شقی القلب باپ کا بیٹا تھا، اس سے بڑھ کر شقی القلب تھا۔ چنانچہ اس نے لاٹھی اٹھائی اور سیدنا نوح علیہ السلام کے سر مبارک پر ضرب لگائی، جس سے حضرت نوح علیہ السلام کا سر مبارک لہو لہان ہوا۔ اس قسم کے واقعات مفسرین نے نقل کیے ہیں جن کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو کس قدر سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ جب آدمی دعوت کا علم بلند کرتا ہے، دعوت کا پرچم لے کر نکلتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، تو اس کو ہر طرح کے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سخت حالات کو صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے۔ مومن پر کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی برے حالات آتے ہیں۔ دنیا دو چیزوں کا مجموعہ ہے، صبر اور شکر۔ آدمی پر دو طرح کے حالات آتے ہیں، یا سخت حالات آئیں گے یا سہولت والے حالات آئیں گے۔ سخت حالات میں صبر کرنا پڑتا ہے، اچھے حالات میں شکر کرنا پڑتا ہے۔ صبر کر کے بھی آدمی اللہ کے قریب جاتا ہے، شکر کر کے بھی آدمی اللہ کے قریب جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت کا مفہوم ہے کہ مومن کی حالت بھی عجیب ہے۔ اگر اس پر سخت حالات آئے اور وہ صبر کرے تو پھر بھی اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اس پر اچھے حالات آئیں اور وہ شکر کرے تو پھر بھی اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ گویا کہ بندہ مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکیوں سے معمور ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ صبر اور شکر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوٹنے دے۔ تو انبیاء علیہم السلام نے ان سخت حالات کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ ان کے متبعین نے بھی یہ تمام سخت حالات صبر کے ساتھ برداشت کیے، اور یہ واقعات صحابہ کرام کو سنا کر ان کو یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھیے، آپ کو دعوت کے راستے میں اگر سخت ترین جبر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ سے پہلے اقوام کو، آپ سے پہلے انبیاء کے متبعین کو بھی ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جب وہ موقع آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اب یہ قوم ایمان نہیں لائے گی، حجت بھی تام ہو چکی تھی، نوح علیہ السلام ہر طریقے سے ان کو سمجھا چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی کہ لن یؤمن من قومک، کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمن، ہاں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، بس اب وہی آپ کے ساتھ رہیں گے، مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ جب نوح علیہ السلام حجت بھی تام کر چکے ہیں، اللہ کی جانب سے وحی بھی آ چکی ہے، اور ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھا کر دیکھ چکے ہیں، اور انہیں یہ یقین ہے کہ اب یہ قوم ایمان نہیں لائے گی، اور جتنی دیر یہ روئے زمین پر رہے گی فساد کے مرتکب ہوگی، اور آگے جو ان کی اولاد آئے گی وہ بھی فساد کے مرتکب ہوگی۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ کافروں کا کوئی گھر دنیا میں سلامت نہ رہے، ان کا نام و نشان دنیا میں باقی نہ رہے۔ انک ان تذرہم، آپ اگر ان کو چھوڑیں گے، یضل عبادک، تو انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ یہ تو پکے ٹھکے کافر ہیں، دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، انہوں نے زمین میں فساد ہی مچانا ہے۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی کافر فاجر ہوگی، نافرمان ہوں گے، ناشکر ہوں گے، اس لیے بد دعا کی۔ تو
تو ان کی بد دعا کے نتیجے میں پھر قوم پر عذاب آیا۔ تو یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اسی واقعے کا ذکر ہے کہ اللہ کی جانب سے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، کہ آپ کی قوم میں سے اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، ہاں جو ایمان لا چکا ہے وہی آپ کے ساتھ رہے گا، مزید کسی کے ایمان لانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ، لہٰذا آپ صدمہ نہ کیجیے۔ پیغمبروں کو اللہ کی جانب سے تسلی بھی دی جاتی ہے، قوم کے انجام سے ان کو باخبر کر کے تسلی کے کلمات بھی کہے جاتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اپنی قوم کے لیے باپ سے بڑھ کر شفیق ہوتا ہے۔ باپ کا لفظ بھی بطور مثال کی ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ پیغمبر کے دل میں اپنی قوم کے لیے جو شفقت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موج زن ہوتا ہے، الفاظ کے بیان میں، الفاظ کے ذریعے ان کو بیان کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ تو پیغمبر اپنی قوم کی حالت پر، ان کے انجام پر کس قدر رنجیدہ ہوگا، اس لیے اللہ کی جانب سے انہیں پھر تسلی کے کلمات کہے جاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام سے کہا گیا فَلَا تَبْتَئِسْ، آپ صدمہ نہ کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، جب انہیں پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے والا ہے اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے سفارش کرنے لگے، تو اللہ کی جانب سے کہا گیا اے ابراہیم اعرض عن ھذا، چھوڑ دیجئے اس معاملے کو، یعنی اللہ کی جانب سے فیصلہ ہو چکا ہے تو آپ تسلی رکھیے اور ظالموں کے معاملے کو چھوڑ دیجئے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کو بھی اللہ کی جانب سے یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں آپ ان پر صدمہ نہ کیجئے، ان حرکتوں کی وجہ سے ان کا جو انجام ہونے والا ہے اس پر آپ غمگین نہ ہو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور کشتی بنائیے، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کی مدد سے، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بنائیے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کیجئے، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ کہ جن لوگوں پر عذاب آنا ہے آپ ان کے بارے میں کوئی سفارش نہ فرمائیے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ طے ہو چکا ہے کہ اب انہوں نے غرق ہو کر رہنا ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو پیغمبر اور اس کے سچے پیروکاروں کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا جاتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا آنا جب طے ہو چکا اور یہ بھی طے ہو چکا کہ وہ پانی کا عذاب ہوگا، تو نوح علیہ السلام اور ان کی سچے پیروکاروں کو بچانا بھی تھا، تو ان کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ آپ کشتی بنائیے۔ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس کائنات میں کشتی سازی کو رواج دیا، جو اس کائنات کے ابتدائی پیغمبر تھے۔ انہوں نے اس روئے زمین میں مختلف کام کاج کرنے کو بھی رواج دیا۔ ہر پیغمبر نے کوئی نہ کوئی پیشہ اپنایا رزق حلال کے لیے، اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے، لیکن جو ابتدائی زمانے کے حضرات انبیاء علیہ السلام تھے انہوں نے اللہ کی وحی کی روشنی میں اپنی قوم کو باقاعدہ سکھایا۔ کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کو رواج دیا تھا۔ ظاہر ہے اس سے پہلے لوگ کھیتی باڑی نہیں جانتے تھے، پہلے لوگ تھے ہی نہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے لوگوں کو سکھایا کھیتی باڑی کیسی کی جاتی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے کپڑا دریافت کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سوئی دریافت کی تھی۔ گویا کہ جو کپڑا پہلے کسی طریقے سے بن چکا ہے اب اس کو سینے کا کام دنیا کو حضرت ادریس علیہ السلام نے سکھایا۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہیں تو انہوں نے دنیا کو کشتی بنانے کا فن سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ سازی کا فن سکھایا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ ہم نے انہیں صنعت سکھائی، فن سکھایا، کون سا؟ زرہ بنانے کا، کہ کس طریقے سے زرہ بنائی جاتی ہے اور جنگ کے میدان میں ایسا لباس زیب تن کرنا جس کی وجہ سے انسان دشمن کے وار سے بچا رہے۔ تو اس طریقے سے مختلف انبیاء علیہم السلام نے اس دنیا میں مختلف کاموں کو رواج دیا اور لوگوں کو باقاعدہ سکھایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی وہ غیر معمولی کشتی تھی۔
آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ باقاعدہ ایک چھوٹا سا جہاز تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 525 فٹ لمبائی تھی. اس کی لمبائی 525 فٹ تھی، چوڑائی 87 یا 88 فٹ تھی، اور اس کی اونچائی 52.5 فٹ کے قریب تھی. 3 منزلہ کشتی تھی، اور اس کو بنانے میں بھی ایک طویل زمانہ لگا. کچھ حضرات کہتے ہیں 100 سال لگے، کچھ کہتے ہیں 9 سال لگے، کچھ کہتے ہیں 2 سال لگے. چونکہ یہ ساگوان کی لکڑی سے اس کو تیار کیا گیا تھا، اور وہ لکڑی حاصل کرنے کے لیے پہلے درختوں کو کاشت کیا گیا تھا. اس وقت لوگوں کی زندگیاں زیادہ ہوتی تھیں، ممکن ہے کہ درختوں کی پرورش میں بھی زیادہ وقت لگتا ہو، تو ان درختوں کو کاشت کرنا، ان کی پرورش ہونا، پھر اس لکڑی کو کاٹنا اور پھر کشتی کو تیار کرنا، تو اس پورے مرحلے کو مختلف مورخین نے اپنے اپنے طور پر بیان کیا. ہر ایک کی تحقیقات کے اپنے نتائج ہیں، اور چونکہ یہ قرآن کریم یا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ تو گزشتہ کتابوں سے آئی ہوئی معلومات ہیں جن کو پرکھنے کا کوئی معیار ہمارے پاس نہیں ہوتا، تو محض معلومات کے لیے ان کو سن لیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے سیدنا نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو ایک طویل زمانے میں تیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں اور وحی کی مدد سے. یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 منزلوں پر مشتمل تھی. نچلی منزل میں جانوروں کو رکھا گیا، درمیان والی منزل میں سامان رکھا گیا، اور اوپر والی منزل میں انسان تھے. 88 افراد تھے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 صاحبزادے تھے، ان کی بیگمات تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اہلیت تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام کے اس گھرانے کے ساتھ دیگر امت کے جو لوگ مسلمان تھے، انہیں اس کشتی کے 3ری منزل پر سوار کیا گیا. اور جس وقت طوفان آیا تو یہ کشتی اس طوفان میں تیرتی رہی. کہا جاتا ہے کہ 150 دن تک یہ کشتی پانی کی سطح پر رہی. اس کے بعد جودی پہاڑ پر جا کر اس کو استقرار ملا. اس کی تفصیل آگے آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہماری نگرانی اور وحی کی مدد سے کشتی بنائیے، اور جو لوگ ظالم ہیں انہوں نے غرق ہونا ہے تو آپ ان کی سفارش نہ کیجئے، ان کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کیجئے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں لگ گئے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، اور جب بھی ان کے پاس سے گزرتے، مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، ان کی قوم کے کچھ سردار، سَخِرُوا مِنْهُ، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے. قَالَ، نوح علیہ السلام نے فرمایا، اِن تَسْخَرُوا مِنَّا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں. جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت بظاہر سیلاب کے آثار نہیں تھے، تو قوم کے لوگ بالخصوص وہ سرمایہ دار جو ان کی دعوت کے دشمن تھے، وہ جب وہاں سے گزرتے تھے تو ٹھٹا اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو. اور یہی صورتحال ہر زمانے میں رہی ہے. آپ انبیاء کے واقعات کی ضمن میں پڑھتے آئے ہیں کہ کس طریقے سے ہر زمانے میں باطل نے انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین کا مذاق اڑایا، ان کے دولت میں کم ہونے کا مذاق اڑایا، مختلف طریقوں سے ان کا استہزاء کیا. یہ میں بارہا عرض کرتا آیا ہوں کہ جب باطل کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا، اور کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام کے مقابلے میں کون سی دلیل کارگر ہو سکتی ہے. تو جب دلیل کا جواب نہیں ہوتا تو وہ پھر تمسخر اڑانا، پروپیگنڈے کرنا، افواہ سازی کا بازار گرم کرنا یا جبر کرنا، ظلم و تشدد کرنا، ان ہتھ کنڈوں پر اتر آتے تھے. تو نوح علیہ السلام ان سے فرماتے تھے کہ تم ہم پر ہنستے ہو، ہونا یہ ہے کہ جب تمہارا انجام آئے گا تو انجام کے اعتبار سے تو تم مضحک خیز ہو، ہنسنا تو تمہارے اوپر بنتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے اوپر ہنسنا یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے، لیکن جب کسی قوم پر اتمام حجت ہو جائے اور اللہ کا عذاب ان کو آ کر پکڑ لے تو اس قوم سے روئے زمین کا پاک ہو جانا یہ اہل ایمان کے لیے خوشی کا سبب ہوتا ہے کہ جو فساد کا سبب تھا اس کی جڑ دنیا سے کٹ گئی. تو سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنستے ہو ہم بھی تم پر ہنستے ہیں، یعنی تمہارا جو انجام ہے وہ تو بذات خود مضحک خیز ہے، تم کیسے ہنستے ہو.
فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب، کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے، یخزیہ، جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا۔ عذاب مقیم، ایسا عذاب جو ٹلنے والا نہیں ہے، یعنی ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے عذاب کے نتیجے میں کون رسوا ہوتا ہے۔ اللہ کا عذاب انسان کو دنیا میں رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور آخرت میں بھی دنیا کے سامنے اس کی رسوائی کا منظر ہوگا۔ تو اللہ کا عذاب اس طریقے سے انسان کو مشکل میں ڈالتا ہے، تکالیف میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ عذاب ٹلنے والا بھی نہیں ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وفار التنور، اور تنور ابل پڑا۔ تنور کے مختلف مفہوم ذکر کیے ہیں۔ تنور عربی میں اس جگہ کو بھی کہتے ہیں، اس چیز کو جس سے روٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور سطح زمین کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب اس طریقے سے آیا تھا کہ اوپر سے بارش برس رہی تھی، موسلا دھار بارش، جو کہ ایک زمانے تک، کئی دنوں تک برستی رہی، اور زمین سے پانی ابل رہا تھا۔ تو اس طریقے سے ان کا پورا خطہ پانی سے بھر گیا تھا۔ تو تنور سے مراد سطح زمین بھی لیا جاتا ہے، اور جہاں روٹی بنائی جاتی ہے وہ جگہ بھی مراد لی جاتی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے ایک تنور جو تھا وہ ابل پڑا تھا۔ کچھ حضرات نے یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ ایک گھر تھا جو حضرت آدم اور حضرت حوا کا مسکن تھا، اور اس تنور پر حضرت حوا روٹیاں بناتی تھی، گویا کوئی یادگار تنور تھا، تو اس میں سے پانی ابل پڑا۔ تو تنور میں سے ابلا ہو، سطح زمین میں سے ابلا ہو، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ پانی جو تھا وہ اللہ کے حکم سے زمین سے ابلنے لگا۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کی جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے سوار کر لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے، وَمَنْ آمَنْ، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی۔ اب پانی ابل رہا ہے، اوپر سے بارش برس رہی ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب اس طریقے سے بارش برسے اور نیچے سے پانی ابلتا رہے تو کتنا پانی جمع ہو گیا ہوگا۔ تو اس طرح جب پانی جمع ہونا شروع ہوا تو اللہ کی جانب سے نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اس کشتی میں آپ خود بھی سوار ہو جائیے، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیجئے، اہل ایمان کو بھی سوار کر لیجئے، اور جانوروں کے جوڑوں کو بھی سوار کر لیجئے، چونکہ یہ ایسا سیلاب تھا جس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو، حشرات کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لینا تھا۔ اب جو باقی انسان بچتے تھے، جو نیکوکار تھے، جنہوں نے آگے اس روئے زمین پر رہنا تھا، انہیں اپنی ضروریات کے لیے جانوروں کی ضرورت ہونی تھی۔ تو وہ جانور جن کی افزائش تناسل کے ذریعے ہوتی ہے، ان کے، اور عام طور پر انسان ان کو پالا کرتا ہے، جیسے گائے ہے، بکری ہے، یا بلیاں ہیں، یا اس طریقے سے جو جانور ہیں، تو ان کے بارے میں حکم ہوا کہ ان کے جوڑے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیجئے، تاکہ یہ بعد میں توالد اور تناسل کے ذریعے ان کی افزائش ہو سکے۔ باقی جتنے بھی جانور تھے وہ اس طوفان کی لپیٹ میں آ گئے۔ اب ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ انسان تو نافرمان تھے، اس لیے ان پہ عذاب آیا، جانور کیوں اس عذاب کی لپیٹ میں آئے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جانور عذاب کی لپیٹ میں نہیں آئے، جانوروں کے لیے وہ طبعی موت تھی۔ جانوروں کو اللہ خاص مقصد کے تحت پیدا کرتا ہے، اس مقصد کے پورا ہونے کے بعد انہیں وہ پھر موت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی مشیت یہی تھی، چنانچہ وہ ان کے لیے ایک اعتبار سے طبعی موت تھی۔ عذاب تو ان انسانوں کے اوپر آیا تھا، ان کی موت عذاب کا نتیجہ تھی۔ تو فرمایا کہ دو دو کے جوڑے جانوروں کے سوار کر لیجئے، اور خود بھی سوار ہو جائیے، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیجئے، لیکن گھر والوں میں سے جن کے بارے میں طے ہو چکا ہے کہ وہ عذاب کا شکار ہوں گے، انہیں کشتی پر آنے کی اجازت نہیں۔ اور اس سے مراد نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور بیٹا ہے جس کا نام کنعان نقل کیا جاتا ہے، جن کا ذکر آگے آئے گا۔ تو یہ چونکہ کفار میں سے شمار ہوتے تھے تو ان کو کشتی پر سوار ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔
وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ 80 یا 82 لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، اور وہی اس روئے زمین پر زندہ بچے تھے، اور ان کی نسل سے پھر آگے اللہ نے دنیا کا سلسلہ چلایا۔ یہ 80-82 لوگ جو باقی بچے تھے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 معروف صاحبزادے بھی تھے، حام، سام اور یافس۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ زندہ بچے تھے وہ زندہ تو بچ گئے، کیونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے درست پیروکار تھے، سچے پیروکار تھے، اور ان سخت حالات میں انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اتباع کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ لیکن اللہ کی قدرت کی کسی کی نسل آگے نہیں چلی، نسل صرف اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی چلی۔ چنانچہ حام سے افریقہ والوں کی نسل چلی، اہل افریقہ کے والد حضرت حام ہیں، اور عرب جو ہیں یہ سام کی اولاد میں سے ہیں، اور اہل یورپ، اہل روم جو ہیں وہ یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 صاحبزادوں سے اللہ نے دنیا کی اس نسل کو چلایا، اور آنے والے تمام انسان سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اور نوح نے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے، وَمُرْسَاهَا، اور لنگر ڈالنا بھی، ان ربی لغفور الرحیم، یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ پیغمبروں کا مزاج ہوتا ہے کہ اب کشتی بن گئی، ایک بڑی کشتی ہے جو باقاعدہ ایک جہاز ہے، اور باقی لوگ جو ہے وہ پانی میں غرق ہو رہے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ رہے ہیں، اپنے متبعین کو بٹھا رہے ہیں، اور انہیں ظاہر ہے کہ اس امید تھی کہ اس کشتی کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، جتنے بھی لوگ اس میں سوار ہو رہے تھے۔ لیکن اس وسیلے پر اعتماد کرنے کی بجائے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی، کہ یہ کشتی اگر چلتی ہے، کہیں لنگر ڈالتی ہے، اس کا چلنا، اس کا لنگر انداز ہونا، یہ سارا کچھ اللہ جل جلالہ کے دست قدرت میں ہے، یہ اللہ کے نام پر ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ سمندری سفر پر نکلتے ہیں عیاشی کے لیے، ٹائٹینک جہاز کا معروف واقعہ ہے، اور بھی کئی ایسے جہاز ہیں دنیا میں گزرے ہیں جو کہ عیاشیوں کا مرکز تھے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بس طاقتیں تو ہماری ہاتھ میں ہیں، اور اس جہاز کو کوئی کیسے غرق کرے گا، اس میں ہر طرح کی حفاظتی سامان موجود ہیں۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو لمحوں میں وہ طاقتور سے طاقتور جہاز غرق ہو کے رہ گئے، ان کا کوئی نشان بھی نہ ملا۔ تو پیغمبروں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وسیلہ اپناتے ہیں، لیکن وسیلے پر توکل کرنے کی بجائے، اعتماد کرنے کی بجائے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، اعتماد اللہ پر ہوتا ہے، اور اس وسیلے کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے بنایا، ہم چلائیں گے، ہم لنگر انداز کریں گے، بلکہ فرمایا کہ اللہ کے نام سے اس نے چلنا ہے، اللہ کے نام سے اس نے رکنا ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آپ خریدتے ہیں، آپ کے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، آپ ڈرائیو کرتے ہیں، لیکن آپ کے مسلمانی کا، آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہ کریں، اور بھروسہ کر بھی نہیں سکتے، انسان کی اوقات ہی کیا ہے، بلکہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں کہ اللہ نے مجھے یہ نصیب کی ہے، اللہ نے مجھے اس میں بیٹھنا نصیب کیا ہے، اللہ کے نام سے اس نے چلنا ہے، اللہ کے حکم سے اس نے رکنا ہے۔ یہی دین کا پیغام ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرے، اور مشکل حالات میں اس کی نگاہ اگر اٹھے تو صرف اور صرف اللہ کی طرف اٹھے، دائیں بائیں وہ نہ دیکھے۔ بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی، وَمُرْسَاهَا، اور لنگر ڈالنا بھی، اور یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی۔ جب بارش مسلسل ہو رہی ہو، غالباً کچھ لوگوں نے کہا کہ 40 دن تک ہوتی رہی، اب موسلادھار بارش اتنے طویل زمانے تک ہوتی رہے تو تصور کر لیجئے کہ کتنا پانی جمع ہوتا ہوگا۔ اگر ہمارے ہاں ایک دن موسلادھار بارش ہو جائے تو اس ترقی کے دور میں بھی انسان پریشان ہوتا ہے کہ پانی کی نکاسی کیسے ہوگی۔ تو اگر اس زمانے میں اتنے ہفتوں تک لگاتار بارش ہوتی رہے، اور صرف بارش ہی نہ ہو، زمین بھی پانی جو ہے وہ نکالتی رہے، پانی ابلتا رہے، تو کتنا پانی جمع ہو گیا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ بلند سے بلند پہاڑوں سے بھی
بہت اوپر تک پانی چلا گیا تھا، اتنا قرآن کریم میں اس کو تعبیر کیا گیا کہ پہاڑوں جیسی موجیں تھیں جن کے درمیان وہ کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلی جا رہی تھی۔ اب جب کشتی جا رہی تھی تو نوح علیہ السلام نے کہیں اپنے بیٹے کو دیکھا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ انبیاء علیہ السلام بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ اب اپنے جوان بیٹے کو موجوں کا لقمہ بنتے ہوئے دیکھنا یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اس آزمائش سے بھی گزرے اور اللہ کے حکم سے سرخرو ہو کر نکلے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، جو کہ لوگوں سے الگ تھلگ تھا، سب سے الگ تھلگ تھا۔ آواز دی، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے کے کفر کا معلوم نہیں تھا۔ وہ بیٹا کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کا خیال تھا کہ یہ صرف کافروں کے ساتھ رہتا ہے، ان کی صحبت میں ہوتا ہے، یعنی اس کی صحبت غلط ہے، اس کی دوستی غلط ہے، لیکن ہے وہ صاحب ایمان۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ گویا اس کے ایمان کی دعا تھی کہ اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے اور ہمارے ساتھ کشتی میں بٹھا لیجیے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ غلط صحبت انسان کے اندر ایسا زہر بھرتی ہے کہ پھر اس کے اوپر پیغمبر کی تعلیمات بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ پیغمبر کے گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ غلط صحبت اس کو پیغمبر کے راستے پر نہیں آنے دیتی۔ یہ صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں یہ تلقین کی جاتی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرو۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ بر صغیر کے معروف عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، انہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عجیب و غریب حکمت سے نوازا تھا۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ فلاں علاقے میں جاؤ اور وہاں ایک حکیم ہے جو حکمت کا کام کرتا ہے، لوگوں کی نبض دیکھتا ہے، وہ میرا خلیفہ ہے، یعنی وہ میرا تربیت یافتہ ہے، بس اس کے پاس بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نہ کرو، صرف اس کے پاس بیٹھے رہو، وہ لوگوں کو نسخے لکھ کے دے گا، آپ دیکھتے رہو۔ چنانچہ وہ گیا اور وہاں ان حکیم صاحب کو تلاش کیا، ان کے پاس بیٹھا رہا۔ حکیم صاحب اور اس کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی، بس وہ سارا دن وہاں بیٹھتا تھا۔ حکیم صاحب کے پاس بیمار آتے تھے، وہ نسخے لکھتے تھے، یہ آدمی وہاں بیٹھا رہتا تھا۔ اسی طرح وہ ان کی صحبت میں رہا کافی دیر۔ بعد میں حضرت کو خط لکھا کہ حضرت اب میرے اندر سے غصہ ختم ہو گیا ہے، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ حکیم صاحب نے تو کبھی مجھے کچھ کہا ہی نہیں، ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، نہ انہوں نے مجھے کوئی طریقہ بتایا کہ غصہ ایسے ختم ہوتا ہے، تو مجھے حیرت ہے کہ یہ غصہ ختم کیسے ہوا؟ تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے دل میں جو حلم کا مادہ ڈالا تھا، صبر کا مادہ ڈالا ہوا ہے، تو صحبت کے نتیجے میں اس کا اثر تمہارے اوپر بھی ہوا، اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہے، اور لاشعوری طور پر نیک صحبت کے نتیجے میں، حلیم آدمی کے صحبت کے نتیجے میں تمہارے اندر بھی وہ مادہ منتقل ہوا ہے۔ تو نیک آدمی کی صحبت میں رہنے سے آدمی کے اندر اچھی صفات کا انتقال ہوتا ہے، اور برے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے غلط خصوصیات کا انتقال ہوتا ہے۔ اس لیے عربی زبان کا معروف مقولہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کے بارے میں مت پوچھو، اس کے ہم نشینوں کے بارے میں پوچھو کہ کس قسم کے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ اچھا ہوگا۔ برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ برا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی صحبت اچھی رکھنی چاہیے، اور بالخصوص آج کل کے زمانے میں اپنی نوجوان اولاد پر نظر رکھنی چاہیے کہ کن لوگوں کے درمیان اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آدمی جتنا بھی اچھا ہو، آپ کی اچھی تربیت غلط صحبت اس کو ضائع کر کے رکھ دے گی۔ آپ کی جتنی بھی اچھی تربیت ہوگی، لیکن جب وہ غلط صحبت میں بیٹھے گا تو بعض اوقات غلط صحبت آپ کی تربیت کا سب کچھ ضائع کر دے گی۔ آدمی جتنا بھی پرہیز کرے، لیکن زہر کا ایک قطرہ اس کی جان لینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔
تو برائی بعض اوقات تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن وہ اچھی صفات کو اپنے ساتھ لے کر ڈوب جاتی. ایک پاک پانی کو ناپاک ایک قطرہ سارے کا سارا ناپاک کر دیتا ہے، پلید کر دیتا ہے. اس لیے صحبت کو خالص رکھنا چاہیے، اس کے اندر کوئی اس طریقے سے آمیزش نہ ہو کہ غلط لوگوں کی صحبت میں انسان رہے. تو نوح علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ رہو. قال، وہ بولا، بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا. بیٹا تعویل کر رہا ہے کہ پانی اگر اوپر آ رہا ہے تو یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، میں کسی پہاڑ کی آڑ لے لوں گا، پہاڑ کے سہارا لوں گا، مجھے بچا لے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اور اگلے جملے کو آپ اس تصور کے ساتھ دیکھیں کہ ایک باپ اپنے ڈوبتے ہوئے بیٹے کو کس درد کے ساتھ نصیحت کر رہا ہے، جبکہ اسے یقین ہے کہ یہ مان بھی نہیں رہا. قال، نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے. یعنی اے بیٹے باز آ جا، آج اللہ کا حکم آ چکا ہے اور اس حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، الا من رحم، سوائے اس کے جس پر وہی رحم فرما دے. یعنی آج وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے، اس کے سوا نہ تمہیں کوئی پہاڑ بچا سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی بلند سے بلند وادی بچا سکتی ہے، کوئی چیز تمہیں نہیں بچا سکتی. وحال بینہم الموج، اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہوا. ابھی یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ اچانک ایک موج آ گئی اور اس کے نان کو لے کر چلی گئی اور وہ پانی میں ڈوب گیا. تو یہ ایک بڑی آزمائش تھی جس کو صبر کے ساتھ سیدنا نوح علیہ السلام نے برداشت کیا. اور یہی انبیاء کی سنت ہے کہ اللہ کی جانب سے سخت ترین آزمائشوں کو وہ صبر کے ساتھ گزارا کرتے ہیں اور اپنی قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جیسے بھی سخت حالات ہوں انہیں صبر کے ساتھ گزارا جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ طوفان آ رہا تھا تو ایک نافرمان عورت تھی جو اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کسی بلند جگہ پر کھڑی تھی. اب پانی جیسے بلند ہوتا تھا تو وہ اس پہاڑ پر تھوڑی اور اوپر چلی جاتی تھی، پانی اور اوپر آتا تھا، وہ اور اوپر چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی اور پانی اور اوپر آتا جا رہا تھا. پانی کا تو کوئی انتہا نہیں تھی پانی کی. تو جب وہ آخری سرے پر پہنچی اور پانی ابھی بھی آ رہا تھا، اب پانی اس کے جسم کے اوپر آنا شروع ہوا. جب اس کے کندھوں کے پاس آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو اس طرح اوپر اٹھایا، لیکن پانی اور اوپر آ گیا اور اس کے بیٹے کو بھی لے کے گیا اور وہ بھی غرق ہو گئی. تو کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ نے رحم کرنا ہوتا تو اس وقت اس دودھ پیتے بچے پر رحم کرتا، لیکن چونکہ اللہ کی مشیت میں تھا کہ اس بچے نے بھی آگے جا کے فساد ہی پھیلانا ہے، اور وہ وقت اللہ کے عدل کا تھا، اللہ کی قدرت اپنے عروج پر تھی، جوبن پر تھی، تو وہ ماں بھی گئی اور وہ بیٹا بھی گیا. اس وقت اللہ نے ہر اس انسان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جو کہ فساد مچا رہا تھا یا جس کے بارے میں اللہ کے علم میں تھا کہ اس نے آگے جا کر فساد مچانا ہے. ان سب کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹایا اور ایک مرتبہ اس روئے زمین کو پاک کر دیا. کہا جاتا ہے کہ یہ سیلاب اس خطے میں آیا تھا جہاں نوح علیہ السلام کے زمانے میں انسان آباد تھے، یعنی تمام انسانوں پر آیا تھا. اس زمانے میں انسان وہی تھے جو کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. کائنات کا ابتدا تھی کائنات کی، اور بس دنیا کی آبادی وہی تھی جو اس وقت وہاں پر آباد تھی. تو اس پورے خطے میں، یعنی اس وقت جو روئی زمین تھی، دنیا کے تو بہت سارے خطے اس وقت دریافت بھی نہیں ہوئے تھے. اب پانی وہاں تک پہنچا یا نہیں پہنچا اس کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، لیکن بہرحال اس زمانے میں جو انسان تھے جو سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کے مکلف تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے نافرمانوں کو اس عذاب سے دوچار کیا. وقیلا، اور حکم ہوا، یا ارض ابلعی ماءکی، کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا، وَغِيظَ الْمَاءُ، چنانچہ پانی اتر گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور سارا قصہ چکا دیا گیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری، وَقِيلَ، اور کہا گیا، بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو. جیسے میں نے عرض کیا کہ طویل زمانے تک، کوئی 40 دن تک بارش برستی رہی،
پانی ابلتا رہا، اور بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی پانی بلند ہوا۔ یہ کشتی کوئی 150 دن تک اس پانی کی سطح پر تیرتی رہی۔ جب اللہ کی جانب سے حکم ہوا اور اللہ کا جو حکم تھا وہ پورا ہوا تو اس کے بعد یہ کشتی رکی۔ جودی ایک پہاڑی سلسلے کی چوٹی کا نام ہے، ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو آرمینیا سے کردستان تک پھیلا ہوا ہے۔ عراق میں جودی کے نام سے اسی پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی ہے جو کہ بلند ہوگی، تو اس چوٹی پر جا کر اس کشتی کو استقرار ملا، یعنی وہاں اللہ کے حکم سے وہ لنگر انداز ہوئی۔ اور اس کے بعد زمین کو حکم ہوا کہ پانی نگل لے، آسمان کو حکم ہوا کہ تھم جا، یعنی بارش رک گئی اور زمین نے پانی نگلنا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے کہ زمین کو پانی نگلنے میں اور ان تمام چیزوں کو اس قابل ہونے میں کہ انسان وہاں رہ سکے کچھ وقت لگا ہوگا، تو کشتی کے رکنے کے بعد بھی ایک عرصے تک حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے وہ متبعین اسی کشتی میں رہے۔ بعد میں وہ پھر روئے زمین پر اترے، اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد 60 برس تک حضرت نوح علیہ السلام حیات رہے، اپنے ان سچے پیروکاروں کے ساتھ روئے زمین پر موجود رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو یہاں اسی واقعے کا ذکر ہے کہ حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، آسمان کو حکم ہوا کہ تھم جا، چنانچہ اللہ کے حکم کے بعد پانی اتر گیا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ قضی الامر، معاملہ نمٹا دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو، یعنی جو بھی قوم اس طریقے سے ظلم کا راستہ اپنائے گی تو اس کے لیے بربادی ہی بربادی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، فقال، اور کہا، رب ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک، یقین جانیے کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں، انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، رب انی اعوذ بک، اے میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، چونکہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کو بھی بچائیں گے، آپ کے پیروکاروں کو بھی بچائیں گے، آپ کے گھر والوں کو بھی بچائیں گے، اور نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا غرق ہو رہا تھا۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کفر سے لا علم تھے، وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہے تو صاحب ایمان لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ نے میرے اہل کو، میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، ان نبنی من اہلی، تو میرا یہ بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے، اس کو بھی بچا لیجئے۔ تو اللہ کی جانب سے فرمایا گیا کہ یہ آپ کا اہل نہیں ہے، انہو لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل و عیال میں شامل نہیں، آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں، انہو عمل غیر صالح، یہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے۔ گویا کہ یہ تعلیم دی گئی کہ پیغمبر کے گھرانے کی برکات حاصل کرنے کے لیے اس مبارک نسب کے ساتھ نیک عمل کا بھی ہونا ضروری ہے، اگر نیک عمل نہ ہو تو یہ مبارک بلکہ انتہائی برکتوں والا نسب بھی انسان کو بربادی سے نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اتنے بڑے نسب کا مالک تھا، پیغمبر کے نسب سے بڑھ کر کیا نسب ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کا عمل غلط تھا تو غلط عمل کی وجہ سے اس کا نیک نسب، اس کا بابرکت نسب اس کو نہ بچا سکا، اور اللہ نے فرمایا یہ تو آپ کے اہل میں ہی نہیں ہے، یعنی آپ کے اہل و عیال میں وہی لوگ شامل ہیں جن کا نسب بھی آپ کا ہے اور جن کا عمل بھی آپ کا ہے۔ اور ساتھ نوح علیہ السلام کو اللہ نے تعلیم فرمائی
کہ آپ اس قسم کی دعا نہ فرمائیے۔ تو نوح علیہ السلام پھر اس پر استغفار کرنے لگے کہ یا رب العالمین میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ایسی چیز آپ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر آپ میری مغفرت نہ کریں اور مجھ پر رحم نہ کریں تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو اندازہ لگائیے کہ پیغمبر کی جو شان عبدیت ہے وہ کتنی بلند ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ اپنے متبعین کو، اپنی امت کے لوگوں کو عبدیت سکھاتے ہیں۔ قیلہ فرمایا گیا یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح اب اتر جاؤ، یعنی اب کشتی سے اتر جائیے، بسلام منا ہماری طرف سے وہ سلامتی، وبرکات علیک اور برکتیں لے کر، یعنی اتر جائیے ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں لے کر، ایسی سلامتی اور برکتیں جو علیکہ جو آپ کے لیے بھی ہیں، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ اور آپ کے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی، وَأُمَمٌ اور کچھ قومیں ایسی ہیں سَنُمَتِّعُهُمْ جن کو ہم لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، یعنی کچھ دن تک وہ دنیا میں مزے اڑائیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اب یہ مٹھی بھر لوگ وہ تھے جو کہ اس روئے زمین پر اس زمانے میں اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ تھے۔ جب سارے لوگ مٹ چکے ہیں نافرمان لوگ، اور یہ خاص وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کے برکت سے بچ گئے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان پر اللہ کی جانب سے کتنی رحمتیں ہوں گی۔ تو ایسے ماحول میں نوح علیہ السلام سے خطاب ہوا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جائیے، یعنی اب زمین پر آ جائیے، اب حالات سازگار ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور اس طرح اتر جائیے کہ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامتی سے مراد جسم کی بھی سلامتی ہے، روح اور ایمان کی بھی سلامتی ہے۔ برکت ایسے اضافے کو کہتے ہیں جس میں تقدس کا پہلو ہو۔ اضافہ تو سود میں بھی ہوتا ہے، ہر اضافہ برکت نہیں کہلاتا، بلکہ وہ اضافہ جس میں تقدس کا، تقدیس کا پہلو ہو اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ تو سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جائیے، اور یہ سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر بھی ہیں، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو کہ آپ کی نسلوں میں سے ہوں گے اور آپ کے راستے پر ہوں گے ان کے لیے بھی ہیں۔ تو گویا کہ اس میں ایک طرف تو یہ اشارہ کیا گیا کہ اب آپ کی نسلوں میں سے اللہ نے بہت ساری اقوام پیدا کرنی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ان اقوام میں سے جو آپ کے راستے پر ہوگا تو یہ برکتیں اور یہ سلامتیاں اس کے لیے بھی ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے تو کچھ دن تک وہ دنیا میں مزے اڑائیں گے، پھر ہماری طرف سے ان پہ سخت عذاب آئے گا۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ یہ غیب کی باتیں ہیں کچھ، سُنُوحِيهَا إِلَيْكَ جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، پورا واقعہ 2 رکوع میں بیان کیا گیا، اور اب خطاب ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا یہ باتیں نہ آپ اس سے پہلے جانتے تھے نہ آپ کی قوم۔ فَاصْبِرْ لہذا صبر سے کام لیجئے، إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ان تفصیلات کے ساتھ پہلی مرتبہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ اس سے پہلے تورات میں یہ واقعہ موجود تھا، لیکن واقعات اس میں مسخ تھے، یہ تفصیلات نہیں تھیں۔ تو نہ تو اہل کتاب کو یہ واقعہ معلوم تھا اور نہ عربوں کو معلوم تھا، تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ ہم آپ کو وحی کی برکت سے، وحی کے ذریعے غیب کی وہ باتیں بتا رہے جو نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی، لہٰذا آپ صبر کیجئے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ آخری انجام متقین ہی کے حق میں ہوگا، یعنی صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کے متبعین پر، ان کے نیک متبعین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سلامتیاں آئیں اور بدکار مٹ گئے، تو آج بھی ایسے ہی ہوگا کہ آپ کے لیے سلامتیاں ہوں گی اور جو بدکار ہیں ان کے لیے پھٹکار اور عذاب ہوگا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ
اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جس قوم کو کائنات میں عروج ملا وہ قوم عاد تھی۔ یہ عرب کے جنوبی حصے میں آباد تھے، یمن اور عمان کے درمیان ان کی سلطنت تھی، ان کا علاقہ تھا۔ اللہ نے ان کو بڑے ڈیل ڈول دیے تھے اور ان کو تعمیرات کا ایسا فن عطا فرمایا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ 7 منزلہ عمارات تعمیر کرتے تھے، اور ایسی عمارتیں تعمیر کرتے تھے کہ انسان بعد میں بھی ان کو دیکھ کے دنگ رہ جاتا تھا۔ ایک زمانے تک ان کی یادگاریں عرب کے جنوبی خطے میں موجود تھیں۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اس قوم کو نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد بسایا۔ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے کوئی 900 یا 2000 برس کے بعد اس قوم کو دنیا میں رواج ملا۔ ان کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام تجارت پیشہ پیغمبر تھے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ مختلف پیغمبروں نے رزق حلال کے حصول کے لیے مختلف کام کیے ہیں، تجارت بھی کی ہے، اور مختلف جو پیشے ہوتے ہیں، فنون ہوتے ہیں، وہ بھی اختیار فرمائے۔ تو اس قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، اور ہود علیہ السلام کی دعوت کا محور بھی وہی تھا جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا آپ پڑھ چکے ہیں، اور سورت کے آغاز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ پیغمبروں نے قوم کو یہی کہا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یعنی مجھے تم سے کوئی مالی مفاد مطلوب نہیں ہے۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اس ذات نے اپنے ذمے لیا ہے، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میرا تم سے کوئی مفاد نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ میں تمہاری خیر خواہی میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنی پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ ہود علیہ السلام قوم سے فرما رہے کہ 2 کام کرو، ایک تو استغفار کرو، یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر نادم ہو جاؤ، ان پر اللہ سے معافی مانگو، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی نیک عمل کرو۔ اور یہی بات میں گزشتہ دروس میں بھی عرض کرتا آیا ہوں کہ توبہ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو گزشتہ گناہوں کو معاف کر کے ندامت کا اظہار کرنا، اور پھر آئندہ کے لیے نیک عمل کو اختیار کرنا۔ یہ 2 کام جب ہوں گے تب جا کر توبہ پوری ہوتی ہے، اور اس توبہ کے نتیجے میں انسان کو ملتا کیا ہے؟ آخرت تو مل ہی جاتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے۔ جیسے یہاں فرمایا کہ توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، تمہیں رزق ملے گا، تمہاری طاقت میں مزید اضافہ ہوگا، مجرم بن کر نہ لوٹو، یعنی جرم پہ اصرار نہ کرو۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں قوم عاد قحط سالی کا شکار تھے، ان کے علاقے میں بارش نہیں برس رہی تھی۔ ان کا علاقہ احقاف کہلاتا ہے، جو یمن اور عمان کا درمیانی خطہ تھا، تو وہاں اللہ کے حکم سے بارشیں رکی ہوئی تھی۔ تو ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ دیکھو بارش چاہیے نا، تو پھر توبہ کرو، نیک عمل کرو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے رزق میں بھی برکتیں اس وقت ہوتی ہیں جب وہ توبہ کرتا ہے اور نیک عمل اپناتا ہے۔ تو توبہ انسان کو آخرت میں تو فائدہ دیتی ہی ہے، دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتی۔ قالو، انہوں نے کہا، اب یہ دیکھیے پچھلی آیت میں آپ نے پیغمبرانہ لہجہ دیکھا کہ پیغمبر کس لہجے میں مخاطب کر رہا ہے، اب قوم کا بھی لہجہ دیکھیے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے،
وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں۔ اول تو تم ہمارے پاس معجزات نہیں لے کر آئے، معجزات تو لے کر آئے تھے، وہ عقلی بھی نقلی بھی ہر قسم کے معجزات، لیکن جو نہیں ماننے والی قوم ہوتی وہ فرمائشی معجزات طلب کرتی کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو آپ یہ معجزات نہیں لائے جو ہمیں چاہیے، اور پھر اگلی بات بھی کہی کہ ہم تو ماننے والے ہی نہیں ہیں، یعنی پیغام دے دیا کہ معجزہ لے بھی آؤ جب بھی ہم نہیں مانیں گے، جو مرضی کر لو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہ دلیل کا جواب باطل کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ جو دلیل لے آؤ، جو کر لو، لیکن ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ باطل کے لب و لہجے میں ڈھٹائی ہوتی ہے، اور حق کے لب و لہجے میں دلیل ہوتی ہے اور عاجزی ہوتی ہے۔ دلیل کے ساتھ ہمیشہ عاجزی ہوا کرتی ہے، اور جہاں دلیل نہ ہو وہاں پر تکبر ہوتا ہے، وہاں پر دھونس اور دھاندلی ہوتی ہے۔ جس آدمی کے پاس دلیل ہو اس کو لب و لہجہ بلند کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لب و لہجہ وہاں بلند ہوتا ہے جہاں انسان دلیل سے خالی ہو، پھر اندر سے غصہ آتا ہے، اور غصے کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے وہ دلیل نہ ہونے کی اپنی کمزوری کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان نقول، ہم تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ قوم کے بیان کا تسلسل ہے کہ ہم تو بس یہی کہتے ہیں الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جھپٹے میں لے لیا ہے، یعنی ہمارے خداؤں میں سے کسی کا برا اثر تمہارے اوپر ہو گیا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دیوی، ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہو گے تو تمہیں بلائیں لپیٹ میں لے لیں گے، تمہیں یہ ہو جائے گا، تمہیں وہ ہو جائے گا۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم بھی یہی کہہ رہی ہے۔ قال، ہود علیہ السلام نے کہا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء، میں اس سے بری ہوں، مما تشرکون، جس کو تم اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو، من دونی، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا تم جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو میں ان سب سے بری ہوں۔ یعنی تم مجھے ڈراتے ہو کہ تمہارے ان دیوتاؤں کا برا اثر مجھ پر پڑے گا، ارے میں تو ان سے سرے سے بری ہوں، یعنی میں تو انہیں تسلیم ہی نہیں کرتا، تو ان کے غلط اثرات میں کیسے تسلیم کروں گا، ان کا خوف میرے اندر کیسے آئے گا۔ فقیدونی، لہٰذا میرے فقیدونی جمیعاً، اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو، ثم لا تنظرون، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ اب یہ جو پیغمبر کے لب و لہجے میں اتنا اعتماد ہے کہ تم جو مرضی کر لو، میں تمہارے کسی روب میں آنے والا نہیں ہوں، تمہارے ان جھوٹے خداؤں کو میں تسلیم نہیں کر رہا۔ یہ اعتماد کہاں سے آیا؟ اگلی آیت میں دیکھیے، انی توکلت علی اللہ، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ ہی پیغمبر کو اعتماد دیتا ہے۔ ربی، جو میرا بھی پروردگار ہے، وربکم، اور تمہارا بھی پروردگار ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ناصیہ پیشانی کو کہتے ہیں، چوٹی کو، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے، یعنی میرا تو اعتماد اس رب پر ہے جو کہ ہر جاندار کو رزق دیتا ہے، اور اس روئے زمین کی ہر مخلوق کا جو انجام ہے وہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے، یعنی یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو میرا پروردگار تمہیں ملے گا، اور پھر یہ برکتیں بھی تمہیں ملیں گی۔ دائیں بائیں ہوگے تو تمہیں رب نہیں مل سکتا، یعنی رب کی طرف جانے والا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایک سیدھا خط کھینچا، اور پھر دائیں بائیں کچھ اور خطوط کھینچے، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا خط ہے یہ صراط مستقیم، یعنی اس خط پر جو چلتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نصیب ہوتا ہے، جو دائیں بائیں ہوتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو میں تم تک پہنچا چکا ہوں، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، جو پیغام مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا میں نے تمہیں وہ پہنچا دیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، استخلاف کہتے ہیں جانشینی کو، یعنی کسی کو جانشین بنانا، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا۔
اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ اللہ تمہیں لے جائے گا، کوئی اور قوم آ جائے گی۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ اب سمجھا چکے ہیں، ہر طرح کا مکالمہ ان سے ہو چکا ہے، اب اللہ کا عذاب حرکت میں آ رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا هُودًا، تو ہم نے ہود کی ان کو نجات دی، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچایا، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت کے ذریعے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں ایک سخت دن اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایک وفد بنا کر مکہ مکرمہ گئے تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ قوم عاد یہ عربوں کے جنوبی حصے میں آباد تھی، اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں کوئی اور قوم آباد تھی۔ بیت اللہ شریف اس زمانے میں ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، چونکہ پہلے نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا سیلاب کی شکل میں، تو وہ سیلاب پورے خطے میں آیا تھا، تو اس سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی عمارت بھی باقی نہیں رہی تھی، اور ایک ٹیلے کی شکل میں موجود تھا، اور لوگ اس کو مقدس سمجھتے تھے، وہاں آتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ اب یہ لوگ بھی عرب کے باسی تھے، اگرچہ مشرک تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کے جو متبعین تھے وہ ایک خدا کو مانتے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں ملحدین ہیں، یہ کمعقل اس دور کی پیداوار ہے، جو اپنے آپ کو بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں۔ اس زمانے کے جو انبیاء کے مخالفین تھے، ایک خدا کے وہ بھی ماننے والے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں ان کو اللہ کے دربار میں بلند مقام حاصل ہے، ان کے آگے ہم سجدہ ریز ہوں گے تو کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے، ہمارے کام بنائیں گے، ہماری بگڑیاں بنائیں گے۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے علاقے میں قحط سالی تھی، بارش ان کو چاہیے تھی۔ اب بتوں سے تو کچھ بنا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلیے پھر خدا سے جا کر مانگتے ہیں۔ چنانچہ یہ اس جگہ پر آئے جہاں بیت اللہ موجود تھا اور ٹیلے کی شکل میں تھا، ایک وفد کی شکل میں وہاں گئے۔ اب جو مکہ مکرمہ میں قبیلہ آباد تھا تو ان کے درمیان تعلقات ہوں گے، تو انہوں نے ان کی میزبانی کی، 1 مہینے تک یہ ان کے ہاں دعوتیں اڑاتے رہے، خوب اللہ گلہ کرتے رہے، کھانے کھاتے رہے، اور عیاشی میں پڑھ کر بھول گئے تھے کہ ہم آئے کیوں تھے۔ ادھر میزبان پریشان تھے کہ یہ عجیب مہمان ہے، 1 دن کیا 2 دن، 1 مہینہ ہو گیا دعوتیں کھا رہے ہیں اور جانے کا نام نہیں لے رہے۔ عرب تھے، چونکہ مہمان نوازی ان کی فطرت میں تھی تو وہ دعوتیں کھلائی جا رہے تھے، لیکن پریشان بھی تھے۔ تو کسی موقع پر اشعار کی شکل میں میزبانوں نے ان کو یاد دلایا کہ بھائی تم آئے کیوں تھے؟ دعاؤں کے لیے آئے تھے، تو دعا تو کر لو۔ تو کسی طرح ان کو یاد آیا کہ ہاں ہم تو دعا کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ وہ پھر اس مقام پر گئے جہاں بیت اللہ شریف موجود تھا، تو اس مقام پر جا کر انہوں نے آہوزاری کی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جس طرح آپ پہلے قوم عاد کو سیراب کرتے تھے تو ہمیں اسی طریقے سے بارش چاہیے۔ دعا کر کے چلے گئے۔ اب اللہ کی جانب سے تو عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، یہ شرک سے تو باز نہیں آ رہے تھے، پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر تو نہیں چل رہے تھے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ دعا کروانی ہے تو پیغمبر کی اتباع کریں، پیغمبر موجود ہیں ان سے دعا کروائیں، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں، لیکن وہاں جا نہیں رہے اور پیغمبر کے طریقے پر عمل نہیں کر رہے، تو پیغمبر کے طریقے پر عمل نہیں ہوگا تو پھر دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان پر عذاب آنا ہے۔ چنانچہ جب یہ واپس آئے تو انہیں فضا میں بادل نظر آیا۔ اب یہ تو سمجھنے لگے کہ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ ہے، یہ بادل ہے جو ہمارے اوپر برسے گا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ سورہ احقاف میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل ہماری وادی کی طرف آ رہا ہے تو وہ خوش ہوئے کہ ہاں لو یہ بادل آ گیا جس سے ہمارے اوپر بارش برسے گی۔ وہ تو سمجھے کہ اب ہمارے قحط کے دن ختم، ہماری دعا قبول، اب ہمارے اوپر بارش ہوگی۔ آگے اللہ فرما رہا ہے بل هو ما استعجلتم به، نہیں یہ بارش والا بادل نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ بادل ان کے سر پر آیا تو اس سے ایسی ہوا خارج ہوئی، کوئی زہریلی قسم کی ہوا تھی، تیز ہوا، اور جس کی وجہ سے یہ سب ملیاں میٹ ہو گئی۔ ریح فیہا عذاب علیم، کہ اس بادل کے اندر ایک ہوا تھی
اور وہی ان کے لیے اللہ کی جانب سے ایک عذاب تھا۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ ان کو مغربی ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ ایک ایسی سخت ہوا تھی جو ان کے اوپر 8 دن اور 7 راتیں مسلط رہی۔ یہ بڑے ڈیل ڈول والے تھے، ہوا ان کو اٹھاتی تھی، فضا میں ٹکراتے تھے، ان کے سر پھوڑتے تھے اور سر جو تھے وہ ٹوٹتے تھے، اور اس طریقے سے ٹکرا کر ہوا نے ان کو ختم کر ڈالا۔ ان کو اپنے ڈیل ڈول پر، اپنی طاقتوں پر، اپنی توانائیوں پر زوم تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو ان کے اوپر مسلط کر دیا اور اس طریقے سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب لاتا ہے تو پیغمبر کو وہاں سے بحفاظت نکال لیا جاتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے 4000 کے قریب سچے پیروکار وہ ایک گھر میں تھے، اور ان کے گرد و پیش میں ہوا تھی، زہریلی ہوا، تیز ہوا جو قوم پر مسلط تھی، اور ان کو اٹھا کے پٹک رہی تھی۔ لیکن جس مکان میں حضرت ہود علیہ السلام موجود تھے اس مکان کو ہوا نے متاثر نہیں کیا، وہ درست وہاں پہ ان کے متبعین رہے، اور جب وہ عذاب ختم ہوا تو اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام یہاں سے کسی اور علاقے میں تشریف لے گئے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ تھے عاد کے لوگ، یعنی یہ بڑے توانا بنتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کون ہے جو کہ ہمارے برابر طاقت رکھتا ہو۔ اب یہ کیا ہیں؟ یہ تھے میں شامل ہو گئے، بسری ہوئی گزری ہوئی کہانیوں میں شامل ہو گئے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ تھے عاد کے لوگ، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنی پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی۔ ایک پیغمبر کی نافرمانی کرنا سب پیغمبروں کی نافرمانی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا۔ عنید کہتے ہیں ضدی کو، حق کے دشمن کو۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی۔ الا، یاد رکھو، ان عادًا کفروا ربہم، قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا۔ الا، یاد رکھو، بعدا لعاد قوم ہود، کہ بربادی عاد ہی کی ہوئی جو ہود کی قوم تھی۔ یعنی جب ایک قوم اللہ کے راستے سے ہٹ گئی تو لعنت نے ان کو آ لیا، دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے رہی اور آخرت میں بھی لعنت ان کے پیچھے رہی۔ تو یہ واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، عبرت حاصل کر لیں۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے نوجوان کو معلومات کا چسکا ہوتا ہے کہ نئی سے نئی معلومات میرے علم میں آ جائیں۔ لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں کہ جی اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، اور جی فلاں قوم کا جغرافیہ کیا تھا، فلاں قوم کیا تھی، قوم عاد کتنے فٹ کے تھے۔ تو یہ معلومات صرف اپنی اس چسکے کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، معلومات بھی لینی چاہیے، لیکن اصل چیز جو اس تاریخ میں موجود ہے وہ سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، بلکہ اللہ اس لیے سنا رہا ہے کہ آپ کی عبرت میں اضافہ ہو جائے، انسان عبرت حاصل کرے کہ دیکھو یہ قوم اتنے بڑے ڈیل ڈول والی تھی، زمانے کا وہ فن تھا ان کے پاس کہ 7 منزلہ عمارات تعمیر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ جو اہرام مصر ہیں جو آج بھی عجوبہ ہیں، یہ بھی قوم عاد نے تعمیر کیے تھے۔ یہ ایک روایت ہے ضعیف درجے کی، لیکن بہرحال تو اتنے طاقتور اور صاحب فن لوگ تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو نہ ان کا فن ان کے کام آیا، نہ ان کی طاقت ان کے کام آئی۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی قوم اللہ کے راستے سے ہٹتی ہے تو دنیا کی کوئی چیز ان کو نہیں بچا سکتی۔ تو یہ واقعات ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے عمل میں داخل ہو جائیں۔ میں پہلے بھی عرض کرتا آیا ہوں کہ اس درس کا بنیادی مقصد ہی، اس درس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عالم فاضل بن جائیں۔ عالم فاضل ابھی تک میں نہیں بنا تو آپ کیسے بنیں گے مجھ سے پڑھ کے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یاد دہانی ہو جائے کہ قرآن کریم ہمیں کیا یاد دہانی کروا رہا ہے، اور اس درس سے اٹھنے کے بعد ہمارے عمل میں کوئی بہتری آ جائے، کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے، تو پھر جا کر اس طرح کی دروس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر صرف معلومات کے لیے سنا جائے تو سننا بہرحال ثواب کا کام ہے، لیکن پورا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا عمل درس سننے سے پہلے کچھ اور ہو اور اب اس میں کچھ تبدیلی آ جائے، کچھ تھوڑا بہت عمل میں اضافہ ہو جائے، تھوڑا بہت عمل کے اندر اصلاح ہو جائے۔
اور کوشش کریں کہ جیسے آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلغوا عنی ولو کان آیہ، کہ مجھ سے سن کے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی دین کا ایک پیغام ہی کیوں نہ ہو اس کو سن کر آگے پہنچاؤ۔ تذکیر کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مسائل تو ظاہر ہے کہ ہم نہیں بتا سکتے، وہ تو بڑے بڑے علماء کا کام ہوتا ہے، ہمارا کام ہے تذکیر کرنا، نصیحت کی باتیں کرنا، لوگوں کو نصیحت کی طرف مائل کرنا۔ یعنی ہم لوگوں کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھو یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے، مساجد کے ائمہ کا کام ہے۔ تو آپ صرف لوگوں کو یہ کہیں کہ بھائی مسجد جاؤ نماز پڑھو، لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، قرآن کریم پڑھنے کی دعوت دیں، جو کوئی بات یہاں سے سیکھ لیتے ہیں کوشش کریں کہ دوسروں کو سکھائیں، اور ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ اپنے ساتھ اس درس میں دوسروں کو بھی شریک کریں۔ درس تو ہو رہا ہے تو جہاں آپ سن رہے ہیں وہاں آپ کے ساتھ والے بھی سن لیں۔ یہ جو اتنا مجمع ہے یہ ہمارے بہت سارے نوجوان حضراتوں کی محنت ہے جنہوں نے آپ تک پیغام پہنچایا، اور ان کے پیغام کے نتیجے میں آپ موجود ہیں یہاں۔ تو کوشش کریں کہ اسی طریقے سے ہم اس دعوت کے کام کو آگے چلائیں۔ یہ دعوت ہی کی باتیں آپ سن رہے ہیں نا، تو پیغمبروں کو کتنے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، تو ہمیں ان حالات کا تو سامنا نہیں ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی تیکھی نگاہوں سے دیکھ لے گا تو دیکھ لے، اگر قرآن کریم کی دعوت کے نتیجے میں ہمیں کوئی طعنہ سننا پڑتا ہے تو اپنے لیے اس کو ایک تمغہ سمجھنا چاہیے کہ پچھلے لوگوں نے تیر برداشت کی، یہ گولیاں برداشت کی، تو چلیے ہم کوئی تلخ جملہ کسی کا برداشت کر لیں۔ تو کوشش کر لیں کہ دین کی دعوت، قرآن کریم کا پیغام آگے پھیلانے کی دعوت میں ہم سب شریک ہو جائیں۔